السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں مارگلہ ہلز کے ٹریل 3 پر خاتون سے مبینہ زیادتی کا انکشاف سامنے آیا۔ ایف آئی آر میں کیا بات سامنے آئی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ملزم نے اسلام آباد کی فول پروف سیکیورٹی کے حصار کو چیٹ کرتے ہوئے ایک خاتون کو اسلحے کے زور پر جنسی استحصال کا نشانہ بنایا۔ شروع کرتے ہیں آپ کے کومنٹ سے۔ روبینہ رانا صاحبہ لکھتی ہیں کہ پلیز ٹاک اباؤٹ ایجوکیشن سسٹم اینڈ اٹس فیلئر ان آور لائفز۔ بالکل ٹھیک روبینہ، یہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم بڑا جینوئن ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ میں یا ستار یا یہ ٹیم یہ آپ کا ریفلیکشن ہے، آپ کا نہیں، یعنی دیکھنے والوں کا ریفلیکشن ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ کام ایسے کیا جاتا ہے، ایک تو ہمارا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے جی، ہمارے اپنے بلیفس ہوتے ہیں، ہماری اپنی لائکس ڈس لائکس ہوتی ہیں، دوسرا رسپانس ہوتا ہے۔ تو یہ کام رسپانس کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ اتنے سنجیدہ موضوعات پہ کام کریں جی، تو اٹ ڈز ناٹ جنریٹ اینی رسپانس، تو پھر وہ مایوسی ہوتی ہے، اینڈ یو موو بیک ٹو یور لائکس اینڈ ڈس لائکس، تو وہ اس لیے ہوتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن ہم خود ایک بہت غیر سنجیدہ معاشرہ ہیں۔ لبنہ سعدیہ صاحبہ ارشد شریف والی ویڈیو پر کومنٹ کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ خون ناحق ایک دن ضرور اپنا قاتل بتائے گا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے قاتلوں کو، میں نے پہلے بھی یہ دعا مانگی اور اب بھی میں مانگتا ہوں کہ غارت کرے، اور ہمیں جس طرح سے ہمیں ارشد شریف کا چہرہ دیکھنے کو ملا تھا اور تکلیف ہوئی تھی، اس سے زیادہ برے انداز میں ان کے قاتلوں کا چہرہ دیکھنے کو ملے اور اطمینان ہو، آمین۔ محمد عبداللہ صاحب لکھتے ہیں کہ شریفوں نے حفیظ صاحب سے کوئی وعدہ کیا ہوگا، حفیظ اللہ نیازی صاحب، طلعت حسین کی طرح بیرون ملک سفیر بنانے کا۔ اچھا، ویسے حفیظ اللہ نیازی صاحب کو میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی پرسنل ایشوز ہو گئے ہیں، ورنہ وہ عمران خان صاحب کی جو تحریک کی ابتدا تھی اس میں گاڑی میں 7 سن روف سے باہر ہوتے تھے، گاڑی کی چھت پہ ہوتے تھے، تو بالکل ساتھ پھر تھے۔ وہ جیو نیوز پر ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب وہ پتہ نہیں کیا، لیکن جیو نیوز سے پہلے ہی یہ مسائل عمران خان سے مسائل وہ ہو گئے تھے شروع، تو اب کیا ہے ریزن وہ نیازی صاحب ہی کبھی بتا سکتے ہیں۔ F9 پارک زیادتی، اس کے بعد موٹر وے زیادتی، پھر یہ حکومت جو عمران خان کے دور میں کہتی رہی کہ موٹر وے پر زیادتی ہوئی ہے، الحمدللہ یہ موٹر وے ہم نے بنایا۔ دیکھیے، پہلے تو یہ جو اسلام آباد کا مرگلہ کا واقعہ ہے، ٹریل 3 جی، اب اگر آپ ٹریل 3 کو آپ نے تصویروں میں یا اصل میں دیکھا ہو، میں نے اصل میں دیکھا ہے، تو وہاں ان ٹریلز پر باقاعدہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ اس نے ان کے گیٹس بنائے ہوئے ہیں، ان کی پگڈنڈیاں بنائی ہوئی ہیں، ان پر وہ لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں کئی بار اسلام آباد کی وائلڈ لائف کی وہاں سے کچھ تصویریں وغیرہ بھی ملتی ہیں۔ تو یہ تصور یہ کیا تھا کہ بڑے سیکیور ہیں یہ ٹریلز جو ہیں، جو اوپر پہاڑ کے مختلف حصوں تک جاتے ہیں اور اوپر تک جاتے ہیں، یہ بڑے سیکیور ہیں اور لوگ ان پہ واک کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اگر یہاں یہ ہو رہا ہے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ یہ اسلام آباد ہے، یہ اسلام آباد ہے نا، یہ آپ کا دارالحکومت ہے، یہ دنیا کے سامنے فیس آف پاکستان ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو پاکستان کا چہرہ اگر اتنا کم از کم بھی کہ بھیانک نظر آنے لگے تو پھر کیا دنیا کو ہم کیا منہ دکھا رہے ہیں پاکستان کا۔ لیکن وہ حکومت جو کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ کہتی رہی، ابھی F9 واقعہ بھی ہوا تھا، ریسنٹ ہوا تھا، اسی حکومت میں ہوا تھا، بالکل۔ تو اب آپ اس کو دیکھیں تو اسلام آباد کا ایک بڑا پارک، چلیں بہت بڑا پارک ہے، مگر اس پارک میں ایسے حصے ہیں کہ جہاں وہ جو واک کرنے کی جگہ ہے وہ ہوتے ہوئے بالکل سنسان حصوں میں، جنگل جیسے حصوں میں پہنچ جاتی ہے، اور وہاں سے پھر آپ واک کرتے ہوئے واپس پارک کے نسبتاً اوپن اور آباد علاقے تک، بھرے پورے علاقے تک آتے ہیں۔ لیکن اس پارک میں بھی یہ واقعہ ہوا، اور یہ جب واقعہ ہوا تب بھی بعض خواتین نے سوشل میڈیا پر آ کر بتایا کہ یہاں ہراس کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہم لکی تھے کہ ہم وہاں سے نکل آئے۔ کے مطابق جو ملزم نعمان ہے شیخو پورہ سے اس خاتون کو لے کر آیا، راول پنڈی انہوں نے بلایا، اور راول پنڈی میں انہوں نے کہا کہ ملازمت کا جھانسا دے کر پھر یہ لے گیا مارگلہ ٹریل 3 کہ آپ کا انٹرویو ہونا ہے، تو انٹرویو کے بہانے ٹریل 3، اور اس کے بعد پھر اسلحے کے زور پر جو ہے زیادتی کرتا رہا، اور
واقعے کا بتانے پر جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی ہے. ہارریبل ہے, بہت ہارریبل ہے نا یہ تمام ڈیٹیل جو ہے اسلام آباد میں ہونا, پھر F9 والا واقعہ ہونا اور یہ ہونا, یہ بہت ہارریبل ہے. اب اسلام آباد کی انتظامیہ یا اسلام آباد کی پولیس, اسلام آباد کی ہم پکچر کیا دیکھتے ہیں کہ زبردست موسم ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, گرین ہے, گرین سرسبز شاداب. اب وہاں ایسی تصویریں کہ وہاں جانے کو دل چاہتا ہے آپ کا, اور ان ٹریلز پہ جانے کو دل چاہتا ہے, پہاڑوں پہ جانے کا دل چاہتا ہے, سیاحت ہیں وہاں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو بہت خوفناک ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسلام آباد فیس آف پاکستان ہے. اسلام آباد پولیس نے کیا کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں؟ اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں, اسلام آباد میں ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. پولیس ایک ہی کام کر رہی ہے, بندے اٹھاؤ, جو حکومت کے خلاف آواز اٹھائے بندے اٹھاؤ, صحافیوں کو مارو, لوگوں کو مارو, گھروں میں گھسو, دروازے توڑو, اندر جا کے فرنیچر توڑو. یہ اسلام آباد پولیس کی ترجیحات ہیں, شریک ہو رہی ہے باقاعدہ, حکومت کا ساتھ دیتے ہو. یعنی وہ پولیس عوام کی پولیس نہیں رہی ہے جی, وہ حکومت کی پولیس بن گئی ہے. اچھا, اس واقعے کے بعد اب یہ بھی تو ہے نا ایک خدشہ کہ سیکیورٹی والوں کی بھی سیکیورٹی خطرے میں اس وقت. آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہے, اہم دفاتر جہاں سے ملک کے امور چلتے ہیں وہ بھی اسلام آباد میں. ڈیفینیٹلی ابھی اسلام آباد میں ایک شخص داخل بھی ہو گیا تھا نا وزیر اعظم ہاؤس کے بالکل نزدیک. تو یہ اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو بڑا خوفناک ہے. لیکن اسلام آباد پولیس کی مجھے ترجیحات میں ان تمام چیزوں سے نمٹنا اولین ترجیح یہ نظر نہیں آ رہا. میڈیا کیا کر رہا ہے جی؟ دیکھیں, عمران خان کی حکومت کے دنوں میں موٹر وے واقعہ ہوا تھا, خوفناک واقعہ تھا, بڑا واقعہ تھا. تو اور اس میں کچھ اینگلز تھے, برائے نام سے اس کو رپورٹ کیا ہے بس. اس میں کچھ اینگلز تھے نا کہ بچے ان کے سامنے سب کچھ ہوا تھا, وہ درندگی ان کے سامنے ہوئی تھی. یہاں یہ واقعہ بھی بہت خوفناک ہے, برائے نام رپورٹنگ ہے. چینلز پر تو مجھے کوئی خاص نظر نہیں آیا, ویب سائٹس پر ہے, سوشل میڈیا پر ہے. تو عمران خان کی حکومت میں باقاعدہ میڈیا بین کرتا تھا, سینہ پیٹتا تھا, ریاست مدینہ کرتا تھا. وہاں پر اینکرز بے شرموں کی طرح باقاعدہ بیٹھ کے کرتے تھے یہ کیسی ریاست مدینہ ہے, یہ سوالات ہوتے تھے. کالم لکھنے والے جو ہے وہ نوحہ لکھتے تھے اور ٹھیک کرتے تھے, ٹھیک کرتے تھے. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب نہیں کر رہے, تو غلط کر رہے ہیں, بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور حکومت نے اشتہار کی ہڈی منہ میں ڈال کے انہیں دم ہلانے پر مجبور کیا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ اس لیے یہ رویہ آپ کو دیکھنے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر مارگلا ہلز پر اپنی سیکیورٹی ہونی چاہیے, ایک پولیس ہونی چاہیے, یا کسی خاص ٹورسٹ پولیس ہوتی ہے نا جو بیرون ملک ہم دیکھتے ہیں, تو یہاں وائلڈ لائف کے ہی حکام ہے صرف. یہ دیکھیں, پولیس ہے نا, وہ اس کے آپ مختلف حصے بناتے تھے. جس طرح یہاں پر بھی کراچی میں بھی نا ایلیٹ الگ ہے, پھر اس کے بعد SSU الگ ہے, مختلف چیزیں ہیں. وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ اپنا کام کرتی ہیں. تو پولیس کا ایک ونگ بنایا جا سکتا ہے اسی پولیس میں سے لے کر. لیکن بات یہ, پولیس اپنی بیسک ذمہ داری تو انجام دے رہی ہو, یہ بڑا ضروری نا, یہ بھی نہیں ہو رہا. دوسرا, وہ کہہ رہے تحقیقات میں تعاون کریں گے وائلڈ لائف والے کرنا پڑے گا, کیوں نہیں کریں گے مطلب. اور تعاون کیا, اس کی نگرانی ڈھنگ سے ہونی چاہیے تھی, یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. عمران خان کی حکومت میں عثمان مرزا ہوا تھا اسلام آباد. جی. اور پرانا واقعہ بعد میں رپورٹ ہوا تھا, جب گرمیوں میں ہوا تھا تو سردیوں کا لباس بھی تھا ان کے جسموں پر. اور لیکن پھر بھی پکڑا گیا, اور اس کے بعد فوری پکڑا گیا تھا, اور بہت پرومپٹ ایکشن ہوا تھا. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کوئی شخص, اتنا فارغ سا آدمی بھی ایک پریس کانفرنس کر دے نا, تو اس کے بعد 4 حکومتی وزراء آ جاتے اور آ کے کہتے ہیں دیکھیں یہ منہ کھول رہے ہیں, نیازی کے بارے میں بول رہا ہے. اب آئیں آ کے بتائیں کہ ہماری حکومت, ہماری انتظامیہ, ہماری پولیس, ہم ناکام ہیں. اب آ کے بتائیں. تو اب وہ ترجیحات مختلف ہیں بالکل. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.